أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں رہبران معصوم علیہم السلام کے حالات زندگی پیش کر رہے ہیں، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی. رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے سلسلے میں ابھی ہماری گفتگو پیج نمبر 37 تک پہنچ چکی ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ جن کے سماج اور معاشرے میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پیغمبر کو امین و صادق کہہ کے پکارتے تھے، اور پیغمبر اپنے وعدے کے پابند تھے. آئیے گفتگو کو پیج نمبر 37 یعنی 37 سے شروع کرتے ہیں. حجر اسود کی تنصیب اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ. پیغمبر اسلام نے زندگی کی 35ویں بہار میں قدم رکھا تھا. قریش نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ یعنی خانہ خدا کی تعمیر اچھے انداز میں کرے. قریش کے تمام قبائل نے عز و وقار کے حصول کی خاطر تعمیر کا ایک ایک حصہ اپنے ذمے لیا. سب سے پہلے ولید نے کعبہ کو گرانا شروع کیا، اور اس کے بعد دوسروں نے ہاتھ بٹایا، یہاں تک کہ وہ پائے نمودار ہو گئے جس کو جناب ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور ہر قبیلے نے ایک ایک حصے کی تعمیر شروع کر دی. جب دیواریں اس بلندی تک پہنچ گئی کہ حجر اسود نصب کیا جائے تو اس وقت قبیلوں کے درمیان سخت اختلافات ہو گئے، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسی کو ملے. رفتہ رفتہ کشیدگی بڑھتی گئی، اور مل جل کر کام کرنے والے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے. عبدالدار کے بیٹوں نے ایک بڑا کاسے کا خون سے بھر کر اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس طرح مرنے کی قسم کھائی کہ 4-5 راتیں اسی طرح کی باتوں میں گزر گئی. یہاں تک قریش کے سب سے زیادہ سن رسیدہ ابو امیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس وقت جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو اسی کو اس مسئلے میں حکم قرار دیا جائے، اور اس کا فیصلہ ہم سب قبول کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے. قریش نے یہ بات تسلیم کر لی، اور سب لوگ آنے والے کا انتظار کرنے لگے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے. جب ان لوگوں کی نگاہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو کہنے لگے، یہ تو امین ہیں، یہ محمد ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں. حضرت کو واقعات کی کوئی خاص اطلاع نہیں تھی کہ لوگوں نے سارا واقعہ بیان کیا. حضرت نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ. بغیر کچھ دریافت کیے
قریش فوراً چادر لے آئے۔ آن حضرت نے وہ چادر پھیلائی اور حجر اسود اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک حصہ لے لے تاکہ سب کو یہ شرف مل جائے۔ قریش نے ایک ایک گوشہ پکڑ لیا اور اس طرح حجر اسود کو وہاں تک لائے جہاں اسے نصب کرنا تھا۔ آن حضرت دیکھ رہے تھے کہ اگر تنصیب کسی کے حوالے کر دی جائے تو ابھی جنگ ہو جائے گی، اس لیے آن حضرت نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اسے اس کی جگہ نصب کر دیا اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج میں حضرت کو کتنا بلند مقام حاصل تھا اور آپ کی شخصیت کا کتنا احترام تھا، اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس خوبصورتی سے وہ مسئلہ حل کر دیا جس میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ حضرت کی جامع رسالت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کتاب زندگی کے چند ورق پیش کیے گئے اور زندگی کے نشیب و فراز کی چند تصویریں سامنے آئی۔ اب ہم اس حصے کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ حساس اور باعظمت ہے۔ جس ماحول میں 40 برس زندگی گزار دی وہ ماحول ہر قید و بند سے آزاد تھا۔ تمدن اور ثقافت کے آثار کہیں بھی نظر نہ آتے تھے، انسانیت کا نام و نشان نہ تھا۔ سماج میں ہر طرف جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سماج کی یہ حالت دیکھ کر آن حضرت بہت ہی زیادہ افسردہ خاطر ہوتے۔ کبھی خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تو خدائے واحد کے بجائے خود ساختہ مجسموں کی پرستش دیکھتے اور لوگوں میں آتے تو ان کی حالت دیکھ کر اور زیادہ کبیدہ خاطر ہو جاتے، ان کی عادات و اطوار دیکھ کر رنجیدہ ہوتے، فقیروں اور مزدوروں کی حالت پر افسوس کرتے تھے۔ عورتوں کو پستی کی آخری منزل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ہر سمت قمار، شراب، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ جس زمانے میں آپ تجارت کر رہے تھے تو لوگوں کے متضاد اخلاق و کردار سے آپ کو دلی صدمہ ہوتا تھا، لہٰذا سماج سے دور ایک گوشہ تنہائی میں خدا کی عبادت کرتے اور اطمینان قلب کا سامان فراہم کرتے تھے۔ خدا کی رحمت و حکمت کے آثار ہر طرف ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کا 40واں برس۔ حضرت نے زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھا اور آسمانی و عالمی رسالت کے آغاز کا وقت آ پہنچا۔ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل امی نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ پڑھیے۔ ایسا کیف کا عالم تھا کہ جبرائیل نے کہا پڑھیے اور اس طرح آپ کو رسالت کی بشارت دی۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا پروردگار سب سے زیادہ صاحب کرم ہے، وہ خدا جس نے لکھنے کی تعلیم دی اور انسان کو وہ چیزیں تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا سے باہر آئے تو ایک نشاط کا عالم تھا، ہر ذرہ رسالت کی مبارکباد دے رہا تھا، ایک خاص قوت کا احساس تھا، رسالت کا آغاز تھا، بڑا ہی اطمینان تھا، ذرا بھی پریشانی اور اضطراب نہ تھا، ایک یقین تھا جو رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ بعض نادان بلکہ خود غرض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ حضرت غار حرا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انجیل وغیرہ کے مطالعے میں مشغول تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے پاس کوئی وحی نہیں آئی اور آپ نے خود ہی ایک دین ایجاد کر لیا۔ اگر حضرت نے تعلیمات کو انجیل سے حاصل کیا ہوتا تو قرآنی مطالب انجیل اور توریت سے ہم آہنگ ہوتے، درحالہ کہ قرآن اور انجیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت نے بڑے بڑے ادیبوں کو اس اعتراف پہ مجبور کر دیا کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت نے یہ قرآن خداوند متعال کی طرف سے پہنچایا ہے۔ قرآن کے جملے اور ترتیب کس کتاب میں نہیں ہے تاکہ یہ کہا جا سکے اس کتاب سے اقتباس کیا گیا ہے۔ کسی بھی معتبر ماخذ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر قرآن توریت اور انجیل کے مطالعے کا نتیجہ تھا تو جس وقت قرآن نے جواب مانگا تھا تو انجیل توریت سے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ ہر ایک اس بات کا معترف ہے کہ حضرت نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ وحی کیا ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک خاص ربط ہے۔ یہ حضرات اس مبدأ کائنات سے حقائق حاصل کرتے ہیں اور یہ ان کے نفس کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کی دلیل ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کا سارا سرمایہ وحی کی بنا پر ہے اور یہی ان کی عظمتوں کا راز ہے۔ انبیاء جو کچھ بھی فرماتے تھے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اپنی بات کے حق ہونے کا 100% یقین ہوتا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان باتوں کا سرچشمہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی باتیں کشف کی کرامات نہ تھی جو مسلسل زحمت اور مشقت کے بعد حاصل ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ جو حضرات کشف کے ذریعے کچھ حاصل کرتے ہیں انہیں خود اپنی باتوں پر پورا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ان کی بتائی ہوئی باتیں بسا اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دوسرے تمام صاحبان کشف و کرامات سے جدا ہے اور اتنا واضح ہے کہ ہر ایک اس کو باقاعدہ درک کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر وہی اس ارتباط کا نام ہے جو انبیاء اور خدا کے درمیان جبرائیل کے ذریعے قرار ہے، البتہ کبھی یہ ارتباط فرشتہ وحی کے بغیر بھی برقرار ہوتا ہے۔ وحی اور جدید علوم اور نئی تحقیقات نے صرف دین مقدس اسلام کی عظمتوں میں کمی نہ کی بلکہ اس کی عظمت میں اور چاند لگائے۔ اس طرح بعض دشمنان اسلام کی حسرتیں دل ہی دل میں مردہ ہو گئیں۔ راڈار اور مواصلاتی مراکز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وحی طبعی قانون کے بالکل برخلاف نہیں ہے۔ جبکہ خداوند عالم نے اپنے عام بندوں کے اختیار میں ارتباط کے ایسے غیر معمولی وسائل قرار دیے ہیں تو وہ اپنے خاص بندوں اور اپنے رسولوں کے درمیان ایک بالکل جداگانہ ارتباطی نظام برقرار کر سکتا ہے جس کا عام دنیاوی مواصلاتی رابطے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ علم اور تاریخ اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ خداوند عالم نے انسانوں کو جہالت اور فساد کے خطرناک گرداب ہلاکت سے نجات دینے کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سلسلے کے سارے قوانین اور ہدایت کی تمام باتیں وحی کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ دنیا اسلام اپنے عظیم پیغمبر پر فخر و مباحثت کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آسمانی پیغام سے نہ صرف اس وقت کی دنیا کو سعادت و کامیابی کا سبق دیا بلکہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہ آسمانی پیغام تمام لوگوں کو سعادت و کامیابی کی دعوت دے رہا ہے۔ آج کے دانشور اور صاحبان فکر روز بروز اسلام کی عظمت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ قوموں، امتوں، معاشروں کی سعادت مند زندگی کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت کی نبوت کی دلیل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ کسی ایک سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، لیکن انہوں نے ایسے بے پناہ معجزات پیش کیے ہیں جس سے باقاعدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم غیب سے خاص رابطہ تھا۔ اس میں سب سے اہم آسمانی اور اسلام کی ابدی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید مختلف اعتبار سے معجزہ ہے۔ فصاحت، بلاغت، انداز بیان، غیب کی خبریں، بشارتیں، پیشین گوئیاں، ہدایت، تربیت، انسانی علوم، ہر اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ جو کوئی بھی ان باتوں پر غور و فکر کرے گا وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ کتاب دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنے دوسرے معجزات کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا اور لوگوں کو اس کا جواب لانے کی کھلے عام دعوت دی، لیکن آج کوئی ایک بھی کسی ایک معجزے کا جواب پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں سب عاجز اور ناتواں ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بہترین دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت
کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مددگار اور پشت پناہ کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو اس کے 10 سورے کا جواب لے آؤ۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 15۔ اور جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے، اگر اس کے کلام الہی اور آسمانی ہونے میں تم کو شک ہے تو کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں ایک سے ایک ادیب فصاحت اور بلاغت میں مایہ ناز ماہرین مل کر بھی کسی ایک سورے کا جواب نہ لا سکے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے اور ہر ایک کو ببانگ دہل مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ زمانے میں دین اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 43 تک پہنچ گئی ہے اور وقت بھی تمام ہو گیا ہے، لہذا ہم ابھی آپ سے اجازت لیں گے، لیکن اپیل اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اس محنت، اس خدمت کو اور اس علم بابرکت کو، تاریخ کے علم کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ تمام لوگ تاریخ سے باخبر ہوں اور اپنے ائمہ اور معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی سے باخبر ہوں، اور جب اپنے حالات اور ان کی زندگی سے باخبر ہوں گے اور دونوں کا موازنہ کریں گے کہ ہم کیسے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، تو پھر انشاءاللہ نام اور ان کی فضائل پر ہی انسان قناعت نہیں کرے گا، بلکہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ جب تک انسان نام اور بیان پر قناعت کرتا ہے تو گویا وہ چراغ چراغ کہہ رہا ہے، ابھی روشنی میں نہیں آیا ہے، لیکن جب اس کردار و کیریکٹر کو وہ اپنے اندر داخل کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ چراغ کا نام جو ہے زبان سے ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کا پورا وجود چراغ بن جاتا ہے۔ لہذا نہ صرف اتنا کہ ہم چراغ چراغ کہہ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ چراغ ہے، بلکہ ان کی زندگی سے اپنی اندھیری زندگی کو روشن کر لو، اور جب ہم روشن ہو جائیں گے تو اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ چراغ چراغ نہ کہیں بلکہ روشنی بن جائیں تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی اندھیری کی زندگی سے باہر نکلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔